إن الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے یہ کہا کہ میں راضی ہوں اللہ رب العزت کے پر اس کے رب ہونے کے اعتبار سے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ میں راضی ہوں اللہ پر کہ وہ میرا رب ہے، میں اپنے اللہ پر اس کے رب ہونے پر راضی ہوں، اور دین اسلام پر راضی ہوں، اور نبی ہونے کے ناطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوں۔ جس آدمی نے یہ کہا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لی۔ غالباً اس حدیث کے بارے میں کچھ باتیں پہلے بھی ایک مجلس میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ اسی مفہوم میں ایک روایت اور بھی ہے جسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا غفر لہ ذنبہ، کہ جو آدمی یہ کلمہ کہتا ہے، اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ پر کہ وہ میرا رب ہے، میں اپنے رب پر راضی ہوں، اپنے اللہ پر راضی ہوں، اور میں اسلام پر راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں۔ اور اسی روایت میں سنن ابی داود میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو آدمی یہ بات کہتا ہے، اس کا اقرار کر لیتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب یوں کہنے کو یہ 3 کلمات ہیں، 3 جملے ہیں، لیکن کہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کہیں کبھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ یہ کہنے میں 1 منٹ پورا نہیں لگتا، پورا 1 منٹ صرف نہیں ہوتا، لیکن اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ اس جملے کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ زبان سے یہ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس کے مطابق زندگی کو نبھانا اصل میں مشکل ہے۔ اصل بات ہے اس کے مطابق پھر زندگی کو نبھانے کی۔ کہہ تو لیتا ہے یار
تسلیم تو کر لیتا ہے اس حقیقت کو، پھر کیا وہ اس کو نبھاتا بھی ہے، اس پر پورا بھی اترتا ہے یا نہیں اترتا؟ کہ جو اس بات پر راضی کہ میرا اللہ میرا رب ہے، میرے سارے کام سنوارنے والا اور مجھے ہر چیز عطا کرنے والا وہی میرا رب، اور کوئی بھی نہیں، اور میں اپنے رب پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ جو بھی فیصلہ فرمائے میں اس پر راضی، جو حکم دے اس پر راضی، جس سے منع کر دے اس پر بھی راضی۔ جو حکم دے میں اس پر راضی، میں اس کی پابندی کروں گا، جس سے منع فرمائے میں اس پر راضی، میں اس کی پابندی کروں گا۔ اصل معاملہ تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رضا بالقضاء، جس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا میں اس پر راضی، میں تندرست ہوں تب بھی راضی، میں بیمار ہوں تب بھی راضی، میں آسودہ حال ہوں تب بھی راضی، اور اگر فقیر ہوں تو تب بھی راضی۔ میرا اللہ پر کوئی شکوہ نہیں، میں ہر حال میں اللہ رب العزت پر راضی ہوں۔ یہ ہے من راضی باللہ رب، کہ جو اللہ پر راضی ہو گیا کہ وہ میرا رب ہے، اب جو بھی میرے بارے میں میرا اللہ فیصلہ کرے میں راضی۔ یہ صفت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور ان کی اس صفت کا خود اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان پر راضی ہو گیا اور وہ اللہ پر راضی ہو گیا۔ اللہ ان پر کیوں راضی ہوا؟ کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور وہ اللہ پر اس اعتبار سے راضی ہوئے کہ ہمارا اللہ ہے جو چاہے فیصلہ کرے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو فرمائے ٹھیک ہے بسم اللہ۔ اس لیے صحابہ کرام کی زبان پہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک حرف شکایت نہیں نظر آتی، حتیٰ کہ جنگ احد کے بعد جب گھر گھر میں زخمی پڑے، وہ بھی ہیں جو احد میں دفن ہو چکے 70 کے قریب، اور ہر فرد جو ہے نا باقی جو بچا ہے اکثر کٹا پھٹا ہے، مرم پٹی ہو رہی، زخمی ہیں۔ اس نازک حالت میں نبی علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان اور اس کے ہم نوا وہ راستے سے پھر پلٹ آئے ہیں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے، مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے، کہ ہم جا کے کیا بتلائیں گے کہ ہم جیت کے آئے ہیں، ان کے اتنے آدمی جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے، ہمارے پاس ثبوت کیا ہے؟ کوئی مانے گا ہماری بات کو؟ کیا ثبوت ہے ہمارے پاس؟ اوہو، ہمیں تو کچھ لے کے جانا چاہیے تھا ثبوت کے طور پر۔ ہم جا کے جناب اپنی بہادری اور اپنے کارکردگی وہ اہل مکہ کو بتلائیں گے تو کون مانے گا؟ کوئی آئے گا تصدیق کرنے کے لیے تو مانے گا نا۔ تو واپس پلٹو اور چل کے حملہ آور ہوگا۔ وہ کٹے پھٹے تو ہیں ہی پہلے، مرے ہوئے تو ہیں ہی پہلے، چلے حملہ کر دیں اور کچھ لوٹ کے آئیں تاکہ ثبوت کے لیے ہمارے پاس کچھ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ کل جو لوگ احد میں میرے ساتھ تھے وہی آج نکلے، وہ آج نکلے، دوسرے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے، وہی نکلے جو کل میرے ہمراہ احد میں تھے۔
کیا ان حالات میں جو سارے زخم خوردہ تھے، کسی ایک کا حرف شکایت تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، مروا کے ہمیں آئے اور اب کہتے ہیں چلو پھر ان کے سامنے؟ کتنا مشکل لمحہ ہے، کتنا مشکل وقت ہے، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے کوئی شکایت یا انکار کا کوئی تصور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان پر کیا ہو، وہ سب کے سامنے کر کھڑے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ پر راضی، اللہ، اس لیے اللہ ان پر راضی اور وہ اپنے اللہ پر راضی۔ یہاں ایک بات اور سوچنے والی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ان صفات کا حامل کس کے عمل و کردار اور کس کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ہوا ہے؟ ان کی یہ پختگی، ان کا یہ عزم بالجزم، ان کا یہ وفا شعار اور جانشار ہونا، یہ کن کی تعلیمات کا برکت کی تھی؟ وہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت تھی۔ اب ذرا غور کریں، جنہوں نے آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب پا لیا، تو جو تعلیم دینے والے تھے ان کا مقام کیا ہوگا؟ بات سمجھیں، جو تعلیم دینے والے تھے، جو تربیت کرنے والے تھے، جو اس فضل و شرف سے کی وجہ سے یعنی یہ شرف و فضل سے سرفراز ہونے والے تھے، کن کی تربیت اور تعلیم سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے۔ تو ان پر اللہ رب العزت کتنا راضی ہے، اللہ، اس کا کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں کہ اللہ اپنے رب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے راضی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ طائف کی زندگی میں جس وقت آپ طائف گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو طائف والوں نے کیا حشر کیا، کیا سلوک کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں ایک مرتبہ کہ حضور، کیا احد سے بھی زیادہ کبھی آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ، مجھے وہ دن نہیں بھولتے جو طائف میں طائف والوں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ یعنی اتنی شدت اور اتنی سختی تاریخ کے اوراق میں تو یہ تھے، سر سے خون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہہ بہہ کے جوتیوں میں پڑ کے جوتیاں پاؤں کے ساتھ ضبط ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر کبھی، کیا کیفیت تھی! غلام نے بیٹھ کے زور سے کھینچ کے آپ کے نالین مبارک اور جوتا مبارک پاؤں سے نکال، یہ کیفیت، اتنا خون بہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ خون احد میں بھی پڑا ہے، وہاں بھی بہا ہے، لیکن طائف میں بہے ہوئے خون کو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ یاد رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ ویسے مشکل کے دن میرے اوپر کبھی نہیں آئے۔ لیکن اس حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نبی اللہ رب العزت سے دعا کی ہے وہ کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ ابن ہشام نے ذکر کیا ہے تاریخ میں، سیرت میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ، میں اپنی ناتوانی کا شکوہ کرتا ہوں، میری ناتوانی اور میری کمزوری سے آپ آگاہ ہیں، میری جو حالت ہے اس سے بھی آپ باخبر ہیں، لیکن اگر آپ مجھ پہ راضی ہیں تو پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ راضی ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر آپ راضی ہیں، یہ سب کچھ تو آپ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں برداشت تو آپ کی رضا کے لیے کیے جا رہی ہیں، اسی لیے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر آپ راضی ہیں تو پھر ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں،
یہ ہے اللہ پر راضی ہونے کی بات. کہنے زبان سے کہنا تو ایک سیکنڈ لگتا ہے رضیت باللہ ربا، یعنی ایک سیکنڈ بھی لگتا ہے رضیت باللہ ربا، میں رب ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر راضی. لیکن اللہ پر راضی ہونا ہے کیا؟ کہ اللہ نے جو میرے بارے میں فیصلہ کر دیا میں راضی، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا میں اس پر راضی. یہ ہے اللہ پر راضی ہونا. آپ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اسالک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اسالک الرضا بعد القضاء، تیرے فیصلے، قضاء جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، جو تقدیر ہے تیری میرے بارے میں لکھی ہوئی اس پر راضی رہنے کی مجھے توفیق عطا فرما. میں اس کا سوال کرتا ہوں کہ میں تیری تقدیر پر راضی، تیرے فیصلوں پر راضی مطمئن. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے اور اللہ کی عطا ہے. آپ دیکھیں دعائے استخارہ ہے. کسی کام کے لیے، کام کے کرنے سے پہلے، فیصلے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، اللہ سے مشورہ کرنا کہ یا اللہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. اگر اللہ رب العزت دل میں کوئی بات ڈال دے کرنے یا نہ کرنے کی، پھر وہی کرنا ہے. اب اس حدیث کے ایک لفظ یہ ہیں اللہ اکبر کبیرہ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَزِّقْنِي بِهِ. میں اللہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خیر اور بھلائی میرا مقدر کر دے. یہی معاملہ نہیں کہ اس میں جو خیر ہے، اس میں جو بھلائی ہے وہ میرا مقدر، بلکہ ہر خیر، ہر چیز میں میرا مقدر خیر بنا ہے. اور پھر آگے عرض کرتے ہیں کہ پھر اس پر مجھے راضی رہنے کی بھی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو پاتا. جب تک اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، انسان کوئی کام بھی صحیح معنوں میں سر انجام نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو دعا بتلائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ہاں اپنی باری کے مطابق میرے ہاں قیام پذیر تھے. رات ہوئی، سو گئے ہم، وقت گزر گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہوا کہ مجھے یہ سمجھ آتی رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اٹھ کے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ آپ کہاں تشریف لے گئے؟ حتیٰ کہ میں نے کمرہ ٹٹولا، اندھیرا تھا، کمرہ ٹٹولا. پہلے تو بدگمانی کا شکار تھی کہ کہیں میری باری میں کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر تو نہیں چلے گئے. میرے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، لیکن میں تلاش بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ. اب جب تلاش کرتے ہوئے میرے ہاتھ آپ کے پاؤں مبارک پر پڑے تو میں نے دیکھا آپ سجدے میں ہیں، پاؤں کی ایڑیاں جڑی ہوئی ہیں اور سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. اس کے بھی جو پہلے لفظ ہے میرا مقصد وہ ہے، ساری دعا کی حقیقت نہیں، صرف پہلے لفظ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے اور کس کی؟ تیری رضا کی. تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ تیرے غصے سے. یا اللہ مجھ پر ناراض نہ ہونا، اپنی رضا نصیب کرنا. تو مجھ پہ راضی ہو جا، تو خوش ہو جا مجھ پر. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تیری معاف دینے کی صفت پر
کی رضا پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تو مجھے کوئی عذاب میں مبتلا کرے، اور اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ میں دعویٰ کر سکوں کہ میں نے تیری بڑی ثنا کی ہے، بڑی تعریف کی ہے۔ نہیں مولا، جتنی تعریف تو نے اپنی خود کی ہے میں اس کے برابر بھی تعریف اب تیری نہیں کر سکتا، تیری تعریف کما حق کو ادا ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اس طرح اللہ رب العزت کے سامنے گر گرا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے رضا کے طلبگار۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کہنا تو یہ بڑا آسان ہے، رضیت باللہ ربا، کہ میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں اپنے اللہ پہ راضی ہوں کہ میرا رب ہے، لیکن اس کو نبھانا اور پورا کرنا یہ مشکل ہے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کر دے میں راضی۔ حضرت عمران ہے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داود میں ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، مسند امام محمد میں بھی ہے تقریباً، اللہ اکبر، کہ وہ بیمار پڑ گیا اور بیماری طول پکڑ گئی، پیٹ کی بیماری تھی۔ تو انہوں نے اس کے لیے یہ جو ہوتا ہے نا ڈم لگانا، سمجھتے ہیں لوہے کے ساتھ، آج کل تو اس کی بجائے 2 طریقے ہوتے تھے، ایک ڈم لگانا اور دوسرا ہوتا تھا حجامہ کروانا۔ پرانے دور میں گلاس کے ذریعے بھی یہ حجامہ ہوتا تھا، گلاس کے ذریعے، لیکن اب تو جدید دور ہے، جدید طریقہ آ گیا ہے حجامہ کرنے۔ تو وہ ڈم لگایا ہوگا، لوہے کو گرم کر کے جہاں تکلیف ہے وہاں یہاں لگاتے ہیں، وہ لگوا لیا، پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی عیادت کے لیے جاتے کہ آپ دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، ٹھیک ہے اللہ سے شفا مانگنی چاہیے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی، کیوں یہ طریقہ علاج ہے، آپ نے کیا غلطی کی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس بیماری کی تکلیف میں فرشتے آ کے جو مجھے سلام کہتے تھے، اس سلام سے میں محروم ہو گیا، اور جب شفا ہو گئی، صحیح ہو گئی، غلطی کا اعتراف ہوا، فرشتوں نے آ کے پھر سلام کہنا شروع کر دیا۔ کس بنا پر؟ سوچئے نا، یہ فرشتے سلام کے لیے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ وہ اپنی تکلیف، اتنی شدت کی تکلیف جو کئی سال تک طویل ہو گئی تھی، اس پر بھی وہ راضی تھے۔ ان نے کوئی شکایت، حرف شکایت زبان پہ نہیں لائے تھے، اللہ پر اس حالت میں بھی راضی تھے۔ اور فرشتے پھر اللہ ذوالجلال بھیجتے تھے کہ جاؤ جا کے میرے اس بندے کو سلام کرو، اس کی عظمت کے اعتراف میں۔ تو یہ ہے بھائی رضیت باللہ ربن، کہ میں اللہ پر راضی ہوں کہ میرا اللہ میرا رب، میرے کام سنوارنے والا، میری بگڑی بنانے والا، مجھے سب کچھ دینے والا میرا اللہ ہے، اور وہ میرے بارے میں جو فیصلہ کرے میں راضی ہوں۔ وہ اہل اللہ، ہمارے میاں باقر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، پہلے بھی غالباً یہ بات ان کے حوالے سے میں ذکر کی تھی کہ وہ بیٹھے ہیں اکیلے، پاؤں کے بل بیٹھتے تھے اکثر و بیشتر، پاؤں کے بل ایسے پتلے دبرے تھے، بیٹھے ہیں اور کہی جا رہے ہیں یا اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، بس یہی کہہ جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہتے، اور کافی دیر تک یہی جملہ کہتے رہے۔ پھر جس وقت وہ فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کچھ اور کہا ہی نہیں، یہی کہتے رہے کہ اللہ میں تیرے پر راضی، اللہ میں تیرے اوپر راضی۔ تو فرمانے لگے ہاں میں اللہ پر راضی، اتنی بار میں نے اقرار کیا صرف اس لالچ میں کہ اللہ بھی فرما دے کہ میں بھی تجھ پر راضی، تو اگر مجھ پر راضی ہے تو میں بھی تجھ پر راضی۔
یہ اللہ کی رضا بھی ہماری رضا پر موقوف ہے. بات سمجھیں؟ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، محبوب جانتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات سے محبت کرتا ہے. آئے میرا بندہ، آئے میرا بندہ، میرے پاس آ جائے، اب چھوڑ دے دنیا. یعنی یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، دو طرفہ معاملہ ہے، لیکن ہے بڑا مشکل. زبانی کلامی تو ہم بہت کچھ کہہ لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اترنا بہت مشکل. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. حدیث میں آتا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، اور جس بندے سے محبت کرتا ہوں میں فرشتوں کو کہتا ہوں کہ تم بھی میرے بندے سے محبت کرو، تم بھی میرے بندے سے محبت کرو. یہ معاملہ اللہ رب العزت کی طرف سے دو طرفہ معاملہ ہے، دونوں جانب کا معاملہ ہے. رضا میں بھی یہی ہے. اگر یہ رضا ہماری خوب بن جائے اور حقیقتاً ہم اللہ کے قضاء پر راضی ہو جائیں تو یقیناً اللہ بھی ہم پر راضی ہو جائے. اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، اللہ کے احکام پر راضی ہو جائیں، اللہ کی منہیات پر راضی ہو جائیں تو یقیناً اللہ بھی ہم پر راضی ہو جائیں. مگر ہم کتنے کے راضی ہیں اللہ کے احکام پر، اللہ کے فرامین پر کتنے کے راضی ہیں، اور کتنی کی پابندی ہے، کتنی اطاعت گزاری ہے، اس کا حال ہم سب کو اپنا اپنا علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوتاہیوں کا مداوع فرمائے اور ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے. باقی بات جو ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.